اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. وہ ایک آدمی کا نماز نہیں پڑھتا تھا, مولوی صاحب نے اس دیہاتی سے کہا نماز پڑھا کر. اس نے کہا نہیں بھائی میری بھینسیں ہیں, اتنا میں کیسے پڑھوں. انہوں نے کہا پڑھ لیا کر, تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. اس نے کہا چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. فجر پڑھی تو ایک بھینس مر چکی تھی. امام صاحب کے پاس گیا, یہ تو دودھ کیا زیادہ ہوگا, بھینس ہی مر گئی. اس نے کہا ظہر پڑھ, ابھی اللہ تجھے آزما رہا ہے. وہ امام صاحب کا موٹیویٹ کرنے کا طریقہ ہی صحیح نہیں تھا. بھائی اللہ کے لیے پڑھو, بھینس مرے زندہ رہے تمہیں کیا کرنا ہے. اس نے کہا چلو ظہر پڑھ کے دیکھتے ہیں. ظہر پڑھی تو دوسری بھینس مر گئی. بڑا پریشان ہوا. امام صاحب نے کہا اللہ آزما رہا ہے, بس دیکھ رہا ہے, ابھی ایک دم بڑھے گا دودھ. عصر پڑی, تیسری بھینس مر گئی. مغرب پڑی, چوتھی بھینس مر گئی. بڑا پریشان, ایک کٹا رو رہا تھا, چیخ رہا تھا بہت زیادہ. بھینس کے چھوٹے کٹے ہوتے ہیں نا, شور مچا رہا تھا. تو یہ دیہاتی اسے کہتے ہیں زیادہ شور نہیں مچار, تو خالی 2 نفل کی مار ہے. تیرے باپ دادوں کو مارنے کے لیے 4 فرض پڑے ہیں, تو خالی 2 نفل پڑھوں گا مر جائے گا. تو اس کا تو آپ کو اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب نظر آئیں گے ان میں کیا ہے, یہ وظیفوں کا بھی تو یہی تصور ہے نا. یہ والا وظیفہ پڑھ لو تو یہ والا کام ہو جائے گا, یہ والا پڑھ لو. جو مسجد میں بہت نیک نظر آئے نا, اللہ اللہ کر رہا ہے, 100% تو نہیں, لیکن غالب گمان ہے کہ اس کی کہیں شادی اٹکی ہوئی ہے, کسی پیر نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا ہے. ورنہ اتنے نیک لوگ مارکیٹ میں کہاں نظر آتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ اللہ کر رہے ہوں. اور جو دل کو سکون ملتا ہے نا ذکر کرنے سے, وہ وہی ذکر ہے جس میں صرف اللہ مقصد ہو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی جب اللہ کا ذکر کرتے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی تھی. اور یہ شعر پڑھا کرتے تھے, دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. اردو میں ہے نا, یہ خاندانی اردو کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے یار. خیر یہ انگلش میں نہیں ہو سکتا یہ شعر. ایسے استعارے اور ایسے کنائے آپ کو اردو میں ہی ملیں گے. پہلے اس کا پس منظر سمجھانا پڑے گا. دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا. شرابی جب شراب خانے میں جاتا ہے تو شراب کا دور چل رہا ہوتا ہے نا, مست ہو کے پی رہے ہوتے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دور چل رہا ہے نا شراب کا, شرابی کہہ رہا ہے اگر یہ رک گیا تو میرا دم بھی, دم بھر کے لیے بھی یہ اگر رک گیا, یعنی دم بھر کا مطلب چند سیکنڈ کے لیے بھی اگر یہ رک گیا تو میرا دم نکل جائے گا. کیونکہ شرابیوں کو شراب سے عشق جیسی محبت ہوتی ہے. تو بعض دفعہ اہل اللہ وہاں سے محبت ادھار لے کے, کیونکہ وہ سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے نا لوگوں کی, تو وہ پھر اللہ کی محبت پہ فٹ کرتے ہیں. کیونکہ لوگوں کی سمجھ میں وہی چیز آتی ہے جس سے وہ مانوس ہوں. میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. یہ جو جام کا دور چل رہا ہے نا, یہ اصل میں میرے زندگی کا دور ہے, یعنی میرے خون کا دور ہے. تو دم بھر کے لیے بھی یہ سیٹ اپ اگر رک گیا, دم بھر کے لیے, تو میرا دم رک گیا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے حضرت کی عادت تھی ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نا کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوتے تو اللہ زور سے ان کی زبان سے نکلتا تھا. تو حضرت سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ غیر اختیاری ہے. دم گھٹنے لگتا ہے تو ایک دم اللہ کا نام زبان سے جاری ہوتا ہے. تو وہ فرماتے تھے کہ اہل اللہ کو ذکر میں اتنی لذت محسوس ہوتی ہے کہ ثواب ان کے پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے. شرابی جو شراب پیتا ہے ثواب کے لیے پیتا ہے, اسے تو گناہ مل رہا ہوتا ہے, لیکن آپ اس سے چھڑواؤ کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا, کہے گا بھائی ہم ایک سیکنڈ کے لیے نہیں چھوڑ سکتے, کہے گا نا. ہیروئن چی سے کہیں کہ بھائی تو ہیروئن چھوڑ دے, اس میں کوئی ثواب نہیں ہے, تو وہ کہے گا کس نے کہا ثواب ہے, میں کوئی ثواب سمجھ کے تھوڑی پی رہا ہوں. ارے پھر کیوں پی رہا ہے؟ کہے گا بھائی تو بھی ایک سٹا لگا کے دیکھ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کہے گا نا.
چھوڑ مجھے نصیحت نہ کر. کف الملام یا لائمی کف الملام عن الذی اغناہ طول سقامہ و شقائہ. متنبی سے بادشاہ نے ایک شاعری کا مطالبہ کیا نا, تو متنبی نے اشعار پڑھنا شروع کیے. اب مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی کوئی سیٹنگ چل رہی ہوتی ہے, اس پہ نہ فٹ کرنا شروع کر دے گی, تو اور بجائے وہ دنیا مردار کی محبت کم ہونے کے بڑھ نہ جائے, تو اس کو اچھے رخ پہ ہی لے کے جائیں. تو شاعر نے کہا کہ جس کو بھی عشق ہو جاتا ہے نا تو لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, ابے کیا تو دل دے بیٹھا ہے, ابے انسان کا بچہ بن, کہتے ہیں نا لوگ اس کو. اور خاص طور پر عورتوں کی ملامت زیادہ خطرناک ہوتی ہے مرد کے لیے, کہ مرد کو کسی سے عشق ہو جائے تو عورتیں ملامت کرتی ہیں تو وہ اور زیادہ پھر تیش میں آتا ہے, عورتیں آر دلاتی ہیں. تو شاعر جو ہے نا عاشق بن کے ان عورتوں کو جواب دے رہا ہے, یا لائمی ہے مجھے ملامت کرنے والو, کف الملام عن الذی, اس شخص سے ملامت کو روک لو, اغناہ طول سقامہ و شقائہ, جس کو اس کی بیماری اور بدبختی کا مطلب اس محبت میں کامیاب نہیں ہو رہا, اس نے پہلے ہی کمزور اور لاغر کر دیا ہے, تم ملامت کر کر کے اور اس کو آدھا کر رہے ہو, کچھ ترس کھاؤ اس کے اوپر, یہ ٹائم ملامت کرنے کا نہیں ہے. اور پھر آگے کا شعر بڑا خاندانی کہا اس نے, جو اصل شعر ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں. عذل العواذل حول قلب الطائہ وهو الاحبۃ منہ فی سودائہ, یشکو الملام الی اللوائم حرہ ویصد حین یلمن عن برحائہ. پھر کہتے ہیں دیکھو تمہاری جو ملامت ہے نا وہ مس کال کی طرح ہے. مس کال کا لفظ تو اس نے استعمال نہیں کیا, میں استعمال کر رہا ہوں, اور وہ ہوائی فائرنگ ہے. یہ ملامت کے نکلے ہوئے تیر نشانے پہ لگ نہیں رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ ملامت کرنے والیوں کی جو ملامت ہے میرے پریشان دل کے ارد گرد گھوم رہی ہے, اور محبوب کی جو محبت ہے وہ دل کے اندر سیاہ نقطہ ہے اس کے اندر ہے. تو دونوں کا یعنی وہ جو ملامت کے تیر ہیں وہ تو دل کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں, اور محبوب دل کے ارد گرد نہیں ہے, وہ دل کے اندر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دل کے ارد گرد تیر چکر کیوں لگا رہے ہیں بھائی؟ ملامت کرنے والوں نے جو ملامت کا تیر پھینکا ہے وہ تو آپ کے دل کے اندر پھینکا ہے نا, تو دائیں بائیں نکل کیوں رہا ہے؟ وہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مزہ نہیں آ رہا, میرا خیال مزہ نہیں آ رہا مجھے لگ رہا ہے آپ لوگوں کو شعر میں. بھائی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جو ملامت کر رہی ہیں تو ملامت تو دل میں جا کے گھسنی چاہیے, اور محبوب کی محبت کو کک آؤٹ کر کے باہر نکال دینا چاہیے. وہ تیر لگ کیوں نہیں رہا بھائی؟ وہ تو نشانے پہ لے رہی ہیں وہ ملامت کرنے والی, جو تمہارے دل پہ جا کے اس کا ملامت دل پہ اثر کرنی چاہیے, وہ دائیں بائیں گھوم کے نکل کیوں رہی ہے؟ تو متنبی اگلے شعر میں اس کا جواب دے رہا ہے, یشکو الملام الی اللوائم حرہ, کہہ رہے محبوب کی محبت کی جو گرمی ہے نا وہ گرمی اتنی شدید ہے کہ جب ملامت کے تیر قریب آتے ہیں تو یو ٹرن لے کے واپس ہو جاتے ہیں, اور ملامت کرنے والوں کو خبر دیتے ہیں, شکایت کرتے ہیں بھائی بہت گرم ہے, ٹھیک ہے نا, ہمیں جلانے کے لیے جلنے کے لیے مت بھیجو. وہ جا کے اور الٹا انہی کو ملامت کر رہے ہوتے ہیں, انہی پہ جا کے لگ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو دنیا مردار کے عاشقوں کا حال ہوتا ہے. تو جس کو اللہ سمجھ میں آ جائے تو اس کو اللہ کا نام لینے میں کتنی لذت محسوس ہوتی ہے. یہ تو اہل اللہ کا حال ہوتا ہے. تو ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی کہ اس ذکر پہ ہمیں ثواب مل رہا ہے یا اس ذکر پہ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ثواب کی ہمیں ضرورت ہے, اللہ ہمارے کام بھی بنا دے, لیکن ہمیں تو اس عمل میں لذت اتنی آتی ہے, مزہ اتنا آتا ہے کہ دم رکا سمجھو اگر دم بھر بھی یہ ساغر رکا, میرا دور زندگی ہے یہ جو دور جام ہے. فرماتی ہے جو اللہ کے ذکر کا دور ہے نا, جو زبان پہ ذکر جاری ہوتا ہے, اسی سے تو ہم زندہ ہیں. یہ نعمت ہم سے اگر چھین لی تو ہم تو مر جائیں گے.
تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ دیوانہ سمجھیں. لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کلیجے پھاڑ پھاڑ کے اور وہ موالی جیسے قوال. جب ان قوالوں کو بولو نا کہ یہ کس طرح اللہ کے نام کی توہین کر رہے ہو، کہہ رہے حدیث میں آتا ہے اللہ کا ذکر ایسے کرو لوگ کیا سمجھیں؟ دیوانہ. یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، کیونکہ حدیث کا مطلب سب سے پہلے صحابہ نے سمجھا، مطلب کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. آج محفلوں میں بھی اللہ کا ذکر ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وہ محفل جس میں اللہ کو یاد نہ کیا جائے قیامت کے دن خسارے کا ذریعہ بنے گی. اس لیے جب بھی کوئی محفل ہو نا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حوالے سے اللہ کا نام لے لینا چاہیے انسان. ہم نے علماء کو دیکھا ہے، اہل اللہ کو دیکھا ہے، کوئی نعمت سامنے آئی نا، جیسے سخت گرمی میں ہمارے ایک استاد سے ان کے سامنے انگور لا کے رکھے ہم نے، پیاس لگ رہی ہو اور لال سرخ انگور آ جائیں ایک دم، دنیا دار آدمی ایک دم پھوڑ دے گا. ایسا ہی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک دم کھانا شروع کرے گا. ابے لا یار. اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کا شکر، اور وہ روایتی شکر نہیں ہوتا کہ اللہ کا شکر ہے، دل سے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اے اللہ تیرا کتنا بڑا فضل ہے، کیسی کیسی نعمتیں تو نے ہمیں کھانے کو عطا فرمائی. گرمی میں جب ٹھنڈا پانی آیا کرے نا، اللہ کو یاد کرے انسان. صرف روایتی نہیں، روایتی کا مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا اور آخر میں الحمدللہ کے لیے، یہ بھی ٹھیک ہے، سنت ہے، لیکن یہ تو ایک روایت بن چکی ہے نا، اس میں تو استحضار نہیں ہوتا. اس کے علاوہ بھی زبان سے کہے انسان یار اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، شدید پیاس میں اس نے ہمیں پانی پلایا. اپنے پیارے بچوں کو جب دیکھا کریں نا کیسے پیارے لگتے ہیں اگر اپنے ہوں. پڑوسیوں کے بچے نہیں اچھے لگتے انسان، وہ ٹینشن ابے لے کے جا یار ان کو. تو جب پیار آتا ہے تو فوراً کس کی طرف نسبت؟ اللہ کی نعمتیں. بھائی یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہے. یہ مجھے گفٹ میں ملی ہے پیاری پیاری بچیاں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کو چاہتا ہے بیٹے گفٹ میں دے دیتا ہے. بڑے ہو کر تو پتہ نہیں اچھے لگیں نہ لگیں، بچے تو اچھے ہی لگتے ہیں نا. تو جب اپنے بچوں کو پیار کیا کرو، کس کا شکر ادا کرو؟ اے اللہ تیری نعمت ہے، کیسے پیارے لگتے ہیں بھائی. ہمارا تو کلو کلو خون بڑھتا ہے بچوں کو دیکھ کے. صرف ایک فیملی پلاننگ والے ہیں جن کو بچے کو دیکھ کے خون جلتا ہے ان کا کہ کیوں ہو گئے. کیا خیال ہے یہ کیوں ہو گئے؟ اور مجھے دیکھ کے تو اتنا خون جلتا ہے کہ ایک تو میں ہوں بھی چوتھے نمبر پہ. فیملی پلاننگ والے تو کہتے ہیں 2 کے بعد نہیں ہونے چاہیے نا، تو میں کون سے نمبر پہ ہوں؟ چوتھے نمبر پہ اپنے بہن بھائیوں میں. تو ایک تو اس لیے خون جلے گا، یہ تو اس کا تو پیدا ہونا ہی غلط تھا. کیا خیال ہے؟ اصول کے مطابق تو اس کو پیدا ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تو پیدا ہو کے غربت میں اضافہ کر دیا، کیونکہ 2 کے بعد جتنے ہوں گے غربت میں اضافہ کریں گے نا. اس لیے بھی جلتے ہیں. دوسرا اس لیے بھی جلتے ہیں کہ اس کے اپنے بہت سارے ہیں، اور اس لیے بھی جلتے ہیں کہ یہ بہت سارے بچے پیدا کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن فیملی پلاننگ والوں کی جو ملامت ہے وہ میرے دل کے ارد گرد گھومتی ہے، اور میرے دل میں جو بچوں سے محبت ہے اس محبت کی گرمی ان کی ملامت کے تیروں کو میرے دل کے اندر پہنچنے نہیں دیتی. وہ جاتی ہے فیملی پلاننگ والوں کو جا کے الٹا جا کے لگتی ہے. سمجھتے ہو؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے بچے پیدا کرو تو زندگی سکون میں آئے گی تمہاری. اللہ پہ توکل کرنا سیکھو، اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھو. خدا کی قسم دولت میں مزہ نہیں ہے. ایک دھیلا جیب میں نہ ہو لیکن نظر کس پر ہو؟ اللہ پر ہو، اس میں بڑا مزہ ہے. ایک بزرگ کا میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں نا. موضوع دائیں بائیں ہو رہا ہے تو ہونے دو. کوئی ہم نے کوئی آپ کو کوئی ایم اے اسلامیات کی کوئی کسی پیپر کی تیاری تھوڑی کروانی ہے آپ کو. ساری باتیں ٹھیک ہی ہو رہی ہیں نا. تو کیا ہے اس میں؟ یہ کوئی لیکچر تھوڑی ہے کسی ایک خاص ٹاپک پر. بھائی حکمت کی بات ہے، ربط سے ہٹ کر بھی آ جائے تو بھی ٹھیک ہے. مثال کے طور پر آپ سفر میں نکلے لوفری کے لیے، آپ نے جانا ہے مری گھومنے پھرنے نا. راستے میں آپ کو لگا یار یہ علاقہ زیادہ چھانگا مانگا کے جنگل آپ کو زیادہ اچھے لگ رہے ہیں، تو چھوڑو مری جانے کی کیا ضرورت ہے، وہیں اتر جاؤ.
پھر چھانگا مانگا پہ اترے, آپ نے انجوائے کیا, آپ جا مری رہے تھے, اب گھر والے کہہ رہے ہیں ہم نے تو مری جانا تھا, آپ ان سے بولو بھائی میں بھی تو مرا جا رہا ہوں اگر تم مری جا رہی ہو, ٹھیک ہے نا. تو آپ ان سے بولیں کہ دیکھو بیگم ہمارا مقصد تھا لائف کو انجوائے کرنا, تو تمہیں بھی یہاں مزہ آ رہا ہے؟ ہاں جی آ رہا ہے, تو چلو یہیں ہوٹل لے لیتے ہیں. اور اگر پھر دوست کا فون آئے یار ادھر بحرین کالام کی طرف آ جاؤ بڑا اچھا موسم ہے, تو ٹکٹ کراؤ ادھر پہنچ جاؤ. تو جب مقصد ہی لوفری ہے تو پھر اس میں یہ کیا کہ فلاں جگہ جانا ہے تو فلاں جگہ جانا ہے, تو وہ روزانہ بھی منزل چینج ہوگی, کوئی ٹینشن کی بات بولو بھائی نہیں. آپ ہوٹل پہ گئے کھانا کھانے, آپ کا ارادہ تھا فش کھانے کا, وہاں جا کے پتا چلا ان کی کڑھائی بہت ٹائٹ ہے, چھوڑو فش کا آرڈر کینسل کرو, کڑھائی منگواؤ, کیونکہ مزے کے لیے گئے ہو نا وہاں پہ. تو بھائی ہمارا یہ بیان کا مقصد ہے نصیحت کرنا, تو اس میں اگر ربط نہ بھی ہو تو ٹینشن لینے کا کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں ہے. پہلی بہت ساری ٹینشنیں ہیں تو ایک اور ٹینشن کیوں اٹھائے. تو ٹاپک مکمل ہو گیا جو لے کے چلے تھے ہم, تو اچھی بات ہے, نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے, اس میں کیا جاتا ہے, اگلے ہفتے چھیڑ دیں گے اس کو دوبارہ. تو بات کیا چل رہی تھی, تو پتہ ہی نہیں کہ کھانے کیا بیٹھے تھے ہم یہاں پہ, فش کھانے بیٹھے تھے, کڑھائی. ہاں بچوں کی, میں یہ توکل کی بات کر رہا تھا, وہ بزرگ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ انسان کا جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے نا تو پھر غربت میں بہت مزہ آتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ کھلائے گا کون؟ اللہ. تو وہ ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک طالب علم پڑھا کرتا تھا, فاقوں میں وقت گزر رہا تھا. تو وہ بچہ جو تھا نا, جب وہ گھر جاتا, کھانے وانا ہوتا نہیں تھا گھر میں, تو ماں سے پوچھتا کچھ کھانے کو ہے, تو وہ کہتی نہیں آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. دیکھو اللہ کے مہمان کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا, مطلب یہ کہ آج ہمیں بس اللہ ہی کھلائے گا. بچہ سمجھ جاتا کہ آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک دن گھر میں گیا, کچھ ہے؟ انہوں نے کہا ہے کھانے کو. تو کہنے لگا اماں جب تو یہ کہتی ہے نا کہ آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, تو اس کلام میں جو لذت ہے وہ کھانے میں نہیں ہے. بھوکا رہنے کا اپنا مزہ ہے بھائی, اپنی حماقتوں سے بشرطے کہ بھوکا نہ رہ رہا ہو. ایک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے آزمائش, ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, بے روزگاری کی وجہ سے خود ہی کوئی قابلیت ہی نہیں ہے, نہ پڑھائی میں دل لگا رہا ہے, نہ کوئی محنت مزدوری کر رہا ہے. پھر جو بھوک آئے گی یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, یہ آپ کی حماقتوں سے ہے, اور اس میں خوشی بھی نہیں ملتی انسان کو, اس میں اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو کہاں سے بات چل رہی تھی, وہ جو مضمون میں نے شروع کیا تھا وہ بتائیں جلدی سے, کہ بچوں کی بات کہاں سے آ گئی, اس سے پہلے کیا چل رہا تھا. لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا, تو آپ لوگ کا کون سا اتنا تیز ہے؟ ہاں اللہ کے ذکر پہ بات چل رہی تھی کہ جو غیر مسلم ہیں وہ اللہ کی عبادت کسی نہ کسی مفاد کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت, خدا کی عبادت ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر کرتے ہیں. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ, اگر فائدہ ہو رہا ہے تو مطمئن, اور اگر آزمائشیں آ رہی ہیں انقلب علی وجہی, فوراً پلٹ جاتے ہیں. آج مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں. تو اہل اللہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, ثواب کے لیے, بلکہ ثواب سے بھی آگے ان کا مقام پہنچ چکا ہوتا ہے کہ بھئی ثواب نہ بھی ملے پھر بھی کیا کرنی ہے, یہ تو اللہ ہمارا محبوب ہے نا. تو محبوب کے ذکر میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے, محبوب کی یاد میں ان کو لذت محسوس ہوتی ہے. تو اہل ایمان کی ایک علامت اللہ نے بیان کی ہے نماز قائم کرنا, کیونکہ عبادت کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے, اس لیے نماز کو فوکس کیا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.